بسم اللہ الرحمن الرحیم. طیب. ہات ذاک الکتاب لو سمحت، وہ کتاب لے کر آؤ. ہات ذاک الکتاب لو سمحت. حسنا تفضل خذہ. حسنا تفضل خذہ یعنی لیجئے، ٹھیک ہے لیجئے. حسنا تفضل خذہ. یہ جو لفظ ہے ہاتی قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے. ہاتو برہانکم، یہ اس میں فعل ہے اور امر پر دلالت کرتا ہے. اس کا معنی ہے اعطنی، لائیے مجھے. جیسے آپ کہتے ہیں نا ہات ما عندک، جو تمہارے پاس ہے وہ لے آؤ. یا آپ کہتے ہیں ہات ما عندک، جو تمہارے پاس ہے اس کو بیان کرو. یعنی اس کا معنی ہے ہاتی. ائتی بباقة ورد من بیتک لنضعها فی المزہریہ. ائتی بباقة وردۃ. اتا یأتی اتیانا، اس کا معنی ہے آنا. آنا جب اس کے صلے میں با آتا ہے، جیسے ائتی بی، ائتی بالکتاب، کتاب لاؤ. ائتی بالماء، پانی لے کر آؤ. ائتی بالقلم، قلم لے کر آؤ. تو ائتی بباقہ، باقہ کہتے ہیں ایک گٹا جو پھولوں کا یا اسی طرح سبزیوں کا یا گھاس وغیرہ کا ایک کٹا ہوتا ہے، اس میں اس کو باقہ کہتے ہیں. یہ تھی باقۃ ورد من بیتک، اپنے گھر سے جو ہے گلاب کے پھول کا ایک بنڈل لے کر آؤ. لنضعها فی المزہریہ، تاکہ ہم اس کو جو ہے وہ گلدان میں رکھیں. مزہریہ مکان وضع الزہرہ والوردہ. حسنا سآتی بها غدا، ٹھیک ہے میں کل لے کر آؤں گا. جئ بالکراسۃ معک اذا رجعت. جاء یجیء آنا، اس کے صلے میں با جائے تو اس وقت بھی اس کا معنی بنتا ہے لانا. اپنے ساتھ کاپی لے کر آؤ جب آپ لوٹ جاؤ. رجع یرجع رجوعا. عذرا لا استطيع ان آتی بها، معذرت کے ساتھ میں نہیں لا سکتا. استطاع یستطيع استطاع. تمارین. نظم الکلمات الآتیہ لتکون منها جملا مفیدة وصحیحة. ان کلمات کو جو ہے وہ آپ مرتب کر دیں، ترتیب سے، یعنی آگے پیچھے کر کے لکھے ہوئے ان کو ترتیب دیں. جیسے لا المکان لأن عفوا ضیق استطیع. اب اس کو آپ اس طرح بولیں گے. دیکھیں لا استطیع عفوا، پہلے عفوا لا، عفوا لا استطیع لأن المكان ضيق. اسی طرح دوسرا ہے بعد سأرفعها یا اخی صبرا دقیقا. تو اس کا ہے سأرفعها بعد دقیقة یا اخی. صبرا یا اخی، پہلے صبرا بولتے تو اچھا ہے. صبرا یا اخی سأرفعها بعد دقیقہ. اور تیسرا ہے الغبار ان مغلقة فتحتها فدعها سيدخل. یہ آپ بولیں گے ان فتحتها سيدخل الغبار فدعها مغلقة. مني الدرس اسمع من فضلك. اسمع مني الدرس من فضلك، یا من فضلك اسمع مني الدرس. تو اس طرح نمبر 5، نمبر 6، نمبر 7، نمبر 8، نمبر 9، نمبر 10، یہ سارے جملوں کو آپ نے مرتب کر کے آپ نے جو ہے مجھے لکھ کر لازمی بھیجنا ہے. ثانیاً دوسری تمرین ہے ماذا تقول لصدیقک فی الاحوال الآتیہ. آنے والی صورتوں میں آپ اپنے دوست کو کیا کہیں گے. اذا کان الصف مظلما، جب کلاس میں جو ہے وہ اندھیرا ہو تو اس وقت آپ اپنے دوست سے کیا کہیں گے. جیسے آپ کی کلاس اندھیرا ہو تو آپ کہیں گے اوقد المصباح لو سمحت. اذا قال لك احد الطلاب قم من مكاني. احد الطلاب، کوئی ایک طالب علم، احد الطلاب، احد الاساتذہ، احد التجار، احد التلاميذ. جب کوئی طالب علم میں سے ایک آپ سے کہے میری جگہ سے کھڑے ہو جاؤ تو آپ کیا کہو گے. تو اس کی آپ نے جو ہے وہ مثال کے طور پر اگر یہ اس کی جگہ ہے تو آپ کہیں گے طیب سأقوم بعد دقیقہ یا سأقوم بعد لحظہ، سأقوم یعنی الآن أقوم. یا آپ کہیں گے من قال لك هذا مكاني.
من قال لك هذا مكاني، من قال هذا مكانك. عندما تريد ان تعطي اخاك من المسطرة، جب آپ اپنے بھائی کو اسکیل دینا چاہ رہے ہیں تو کیا بولیں گے؟ خذ مني المسطرة. اذا كان الجو حارا، جب موسم گرم ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ اذا اردت تشغیل المروحة، جب آپ پنکھا چلانا چاہیں تو کیا بولتے ہیں؟ عندما تريد ایقاد المصباح، جب آپ لائٹ آن کرنا چاہتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ لو اردت ایقاف المروحة، اگر پنکھا بند کرانا چاہتے ہیں تو کیا بولیں گے؟ ان اردت ان تسمعه الدرس، اگر آپ کسی کو سبق سنانا چاہیں تو کیا بولیں گے؟ اذا اردت فتح الباب، جب آپ دروازہ کھولنا چاہیں تو کیا بولیں گے؟ اذا قال لك اخوك في النهار اوقد المصباح، دن میں جب آپ کا بھائی آپ کو کہے لائٹ آن کر دو تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ كون جملا مفيدة من الكلمات التالية على أن تكون عين الجمل السابقة، آپ نے آنے والے کلمات سے جو ہے وہ مفید جملے بنانے ہیں، یعنی کم از کم بالکل پچھلے جملے نہیں ہونے چاہیے، اس سے تھوڑا سا چینج کرنا ہے آپ نے. اوقد، شغل، اسمعنی، خذ منی، اعطنی، اغلق، افتح، ارفع، ضع، دعنا، پیچھے جو آپ نے جہاں استعمال کیے ہیں ان سے تھوڑا سا ہٹ کے آپ نے بنانا ہے، تاکہ آپ مزید جو ہے وہ بہتر سے بہتر جملے بنا سکیں اور بنانے کی صلاحیت آپ کے اندر آ جائے. امید کرتا ہوں کہ سمجھ آیا ہوگا سبق. السلام